أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقالوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور توجہ سے سنا کرو، رہے کافر تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 104 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں یہودیوں کی ان شرارتوں کا ذکر ہے جو قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ کر رہے تھے۔ بعض منافق یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو منافقانہ اغراض کے لیے شریک ہوتے، اور کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب توجہ دلانے کی ضرورت پڑتی تو راعنا کہنے کے بجائے اس کو کھینچ کر کہتے، راعینا کہتے۔ اس کا مطلب جو ہے، راعینا کا مطلب تو یہ تھا کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، سنیے، لیکن راعینا جو کہتے تھے اس کا مطلب ان کی زبان میں ہمارے چرواہے کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی اور شرارت کرنے کی انہوں نے ٹھان لی تھی۔ اور چونکہ راعینا کا مطلب بالکل صاف تھا، مسلمان اس کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ بھی راعینا کہتے تھے، لیکن وہ یہودی یہ سمجھ کر کہ ہم بھی مسلمانوں کو ایسا ہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنے پر مجبور کر دیے ہیں، اپنی مجلسوں میں مذاق اڑاتے اور ہنسی کا موضوع بناتے اس کو۔ یہ باتیں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو، اے ایمان والو بندو، تو راعینا کا لفظ استعمال مت کرو بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ انظرنا کے لفظ میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی جیسا کہ راعینا کے لفظ میں تھی، کہ انظرنا کا مطلب بھی کم و بیش ایسا ہی ہے، یعنی توجہ فرمائیے، سنیے، ہماری طرف ہمارے مصلحتوں کی رعایت کیجیے۔ تو یہ جو الفاظ وہ لوگ استعمال کر رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار ہے جو اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی فعل جائز بھی ہے اور اگر اس کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے، کہیں پر ناجائز مطلب اس کا جو ہے نکالا جا سکتا ہے، تو وہ جائز فعل کو بھی جو ہے نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر جو جاننے والے جو حضرات ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی غلط فہمی کا اندیشہ ہو کر اس کو وہ جو ہے غلط انداز میں جو ہے کوئی کام اگر کرنا شروع کر دیتا ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی حکم ہو۔ شرعی حکم میں تو کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ چاہے وہ اس کو کوئی صحیح سمجھے یا غلط سمجھے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے جو احکامات ہوتے ہیں اس میں اگر کسی کو کوئی غلط فہمی کا شکار ہو کر کوئی اس کا غلط مطلب لے سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ کام کو جو ہے کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک، نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا جو معاملہ تھا وہ بیان ہوتا رہا۔ اس آیت میں یہودیوں کا جو معاملہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہودی مسلمانوں سے یہ کہتے کہ بخدا ہم تم کو بہت چاہتے ہیں اور تمہاری خیر خواہ ہیں، اور ہزار بار ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو جو احکامات مل رہے ہیں وہ احکامات ہم سے ہمارے احکامات کے مقابلے میں اگر زیادہ اچھے ہیں تو ہم اس کو اختیار کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تم کو جو احکامات ملے ہیں وہ ہمارے احکامات سے زیادہ اچھے نہیں، لہٰذا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کی عین خواہش ہوتی ہے جو کفار اور مشرکین ہیں اہل کتاب میں کہ تم کو کوئی اچھائی نہ ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر تمہارے اوپر نازل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو جس کے لیے چاہتے ہیں اپنا فضل اور عنایتیں
فرما دیتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ فضل و عنایت تم پر نہ ہو۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ اس کے مانند دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس میں کچھ احکامات جو منسوخ ہوتے تھے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس آیت میں یعنی قرآنی آیات میں جتنے منسوخ ہونے کے جو طریقے آئے ہیں وہ ساروں کے ساروں کو جو ہے اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ نسخ جو کہتے ہیں شریعت میں، یعنی شریعت کی اصطلاح میں جو ہے نسخ کہا جاتا ہے ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم لانا۔ تو ایسا ہونا کہ جو ہے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں کئی ایک طریقوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک طریقہ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حکم جو پہلے دیا گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ بھلا ہی دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ سے اور صحابہ کرام کے دماغوں میں سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ او ننسیہا نأتی بخیر منہا۔ اور پھر دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس حکم کے بجائے کوئی دوسرا اس سے اچھا حکم اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ او مثلیہا، یا اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس جیسا حکم کوئی دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ اس میں جو احکامات منسوخ ہوتے تھے اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں ایک حکم پہلے دیا گیا اس کے بعد پھر سے حکم بدلا جاتا ہے۔ اللہ کی اگر کتاب ہوتی تو پھر احکامات منسوخ کیوں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پھر وہ حکم کیوں بدل رہے ہیں؟ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو منسوخ ہوتے ہیں جو احکامات اس کی کچھ علت ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ احکامات پہلے دیے جاتے ہیں کبھی، اس کے بعد پھر اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، امینڈمنٹ جسے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے قوانین کو جو ہے بدلا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنس کو بدل دیا جاتا ہے، اس میں امینڈمنٹس آتے ہیں، کتنے امینڈمنٹس آتے جاتے ہیں، حالات کے حساب سے اس میں تبدیلیاں لاتے جاتے ہیں۔ اداروں میں بھی جو ہے ایسے ہی کچھ حکم دیا جاتا ہے، گورنمنٹ میں حکومت میں بھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر پاس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آرڈر کو رکھ کر کوئی دوسرا آرڈر اس کے اوپر لا لیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے کام دنیا کے کاموں میں بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے جو کام ہوتے ہیں، دنیا کی حکومت اور اداروں کے جو کام ہوتے ہیں، اس کی صورتیں تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی حکم دیا گیا دنیا کے کوئی ادارے کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اور پھر بعد میں یہ بات معلوم ہو کہ وہ حکم غلط تھا، غلط فہمی کی وجہ سے وہ حکم دے دیا گیا اور اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی، لہٰذا وہ حکم کو واپس لے لیا جاتا ہے، وہ آرڈر کو۔ یا دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ حکم دیتے وقت حالات کچھ اور تھے لیکن بعد میں حالات بدل گئے، جو حالات اور واقعات جو آگے پیش آنے والے تھے وہ احکامات جو ہے دیتے وقت معلوم نہیں تھے، اس لیے وہ پہلے احکامات جو تھے وہ اب کارگر نہیں ہونے لگے تو وہ حکم کو بدلنا پڑا۔ لیکن یہ دونوں صورتیں احکامات الہی کے سلسلے میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی کہ ایک حکم ایسے ہی غلطی میں دے دیا پھر سے واپس لے لیا، اور دوسری صورت بھی یہ نہیں ہو سکتی کہ آگے آئندہ آنے والے جو حالات اور واقعات ہیں وہ اس کے بارے میں علم نہیں تھا تو بعد میں پھر سے نیا حکم نازل فرمایا۔ تیسری صورت اس کی ایک یہ ہے کہ حکم دیتے وقت ہی جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کسی کو کہ آئندہ جو حالات پیش آئیں گے اس کے حساب سے دوسرا حکم دینا ہوگا، اور اب جو حالات ہیں وہ حالات کے حساب سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آئندہ کے حالات سے وہ حکم کو بدل کر دوسرا حکم دیا جائے گا۔ یہ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض اپنے علاج کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی جو ہے تشخیص کرنے کے بعد کچھ دوائیں دیتا ہے، تجویز کرتا ہے اس کو اس وقت کے حالات کے مطابق، اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا 2 دن کام کرے گی، اس کے بعد حالات بدل جائیں گے اور مریض کی کیفیت بدل جائے گی، اس کے بعد اس کو کوئی دوسری دوا تجویز کرنی ہوگی۔ لیکن وہ اس وقت جو ہے اس کو وہ ساری دوائیں تجویز نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ یہ 2 دن دوا استعمال کرو، اس کے بعد آؤ، اور اس کے بعد آنے کے بعد پھر سے وہ دوا کو بدلتا ہے۔ بعض جو ہے ماہر جو ڈاکٹر ہیں اگر وہ یہ کریں کہ 2 دن کے لیے یہ دوا کھاؤ، اس کے بعد 4 دن کے لیے فلاں دوا کھانا پڑے گا تم کو، اس کے بعد پھر 1 ہفتے کے لیے فلاں دوا کھانا پڑے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پورا نظام بتا دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا نظام بتا دیتا ڈاکٹر
تو مریض کے پاس جو ہے خلل پیدا ہو جائے گا، اس کو شک و شبہ پڑ جائے گا اور اس کے اوپر ایک بار ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، پہلے ایک دوا کہہ رہے ہیں، 2 دن کے بعد کوئی دوسری دوا کہہ رہے ہیں، 8 دن کے بعد کوئی دوسری دوا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ڈاکٹر یعنی سارا پروگرام ایک ساتھ نہیں دیتا، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، اور یہ تیسری صورت ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اختیار کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے آگے آئندہ آنے والے جو حالات اور جو واقعات پیش آنے والے ہیں اس کے بارے میں ان کو پورا علم ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت کے حالات کے مناسب جو چیزیں جو احکامات دینے تھے وہ احکامات دے دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، شروع میں جو احکامات جو مناسب تھے وہ احکامات دیے گئے، اس کے بعد جو حالات پیش آنے والے تھے، لوگوں میں جو تبدیلیاں آنے والی تھی، جو ذہن سازیاں ہونے والی تھی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ اس کے بعد انہیں حالات کو دیکھتے ہوئے دوسرے احکامات دینا تھا، لیکن پہلے ہی وہ سارے احکامات نہیں دے دیے گئے۔ تو اس میں جو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ احکامات بدل جاتے ہیں لیکن الفاظ اور آیتیں ویسی ہی رہتی ہیں۔ قرآن میں کئی ایک مقامات ایسے آئے ہیں جہاں پر آپ دیکھیے کہ احکامات منسوخ ہو گئے ہیں، لیکن آیت پڑھی جاتی ہے، آیت تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا اس کو منسوخ کرتے ہوئے، لیکن وہ پہلے کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہونے کے باوجود بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر نیا حکم جو آیا ہے اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر روزے کے احکامات سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آئے ہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی روزے کے جو ابتدائی احکامات جو آئے تھے اس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم میں سے جو بیمار ہے اور جو سفر میں ہو تو اس کے لیے رعایت ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے اور کر کے بعد میں اس کو پورا کر لے، اور دوسری اس کو رعایت یہ دی گئی تھی کہ انہیں طاقت ہونے کے باوجود بھی اور سفر اور بیمار ہو یا جو ہے مسافر نہ ہو بھی تو طاقت ہونے کے باوجود بھی فدیہ دے کر اپنے روزے کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابتدائی احکامات تھے، چونکہ اس وقت روزہ رکھنے کی لوگوں میں عادت نہیں تھی، اور شروع میں اس میں کچھ نرمی پیدا کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو بھی اس کے باوجود فدیہ دے کر اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب طاقت پیدا ہو گئی اور قوت پیدا ہو گئی اور ذہن بن گیا تو پھر دوسرا حکم آیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ کہا گیا، جو کوئی اس ماہ کو پائے تو چاہیے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب طاقت ہے تو پھر اس کے لیے یہ رعایت نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے روزے کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ یہ احکامات دونوں احکامات ہیں، تلاوت دونوں کی ہوتی ہے، لیکن پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب وہ حکم نہیں بچا کہ اگر طاقت ہے بھی تو فدیہ دے کر روزے کی جزا نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ہے وہ حکم بھی پڑھا جا رہا ہے، یہ حکم بھی آیت پڑھی جا رہی ہے، دونوں حکم پڑھے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی شراب اور جوئے کے سلسلے میں جو احکامات آئے وہ بتدریج آئے۔ شراب چونکہ اہل عرب کی گٹھی میں بسی ہوئی تھی، وہ اس کو ایک بارگی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا، اس لیے اس کو تدریجاً احکامات اس کے نازل کرتے رہے اللہ تعالیٰ۔ 3 بار میں جو ہے اس کو مکمل کیا گیا۔ سب سے پہلا جو حکم آیا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرنے کے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما فرمایا گیا، اس میں آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں جو ہے گناہ زیادہ ہے اور نفع بھی ہے، اسمہما کبیر، لیکن نفع کم ہے اور گناہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا گناہ کا پہلو زیادہ ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ کسی چیز میں اس کو حلال و حرام قرار دیتے وقت اللہ تعالیٰ یہ چیز کو اختیار کرتے ہیں کہ غالب اگر نفع ہے اس میں تو اس کو حلال اور جائز قرار دیا جاتا ہے، اور اگر غالب نفع نہیں ہے تو پھر اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ ہر چیز میں چاہے کوئی چیز کتنی بری کیوں نہ ہو اس میں بھی کچھ نہ کچھ نفع کے پہلو رہتے ہیں، جیسے کہ جوئے اور شراب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بھی نفع ہے۔ کیسے نفع ہے؟ انسان کے بدن میں چستی پھرتی بھی آ جاتی ہے، اس سے اس کی جنسی طاقت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے شراب کی وجہ سے، اور کئی ایک اس کو جو ہے کچھ فائدے بھی ہو ہی جاتے ہیں۔ اور جوئے کی وجہ سے بھی انسان ایک بار کی فوراً کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے اور ایک مالدار بن جاتا ہے، وہ فائدہ ہے اس کو، لیکن بہت سے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ ایک آدمی کو فائدہ، 99 لوگوں کو نقصان۔ تو یہ تمام چیزیں، اس قسم کی جو چیزیں تھیں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد دوسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون،
اس میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ یعنی محفل سجی ہوئی تھی، لوگ کھانے پینے کے بعد شراب کی محفل چلی، اس وقت شراب کی حرمت ابھی نہیں آئی تھی، بتدریج احکامات آ رہے تھے اور لوگوں نے شراب پیا اور خوب نشے میں دھت ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور امام صاحب جب نماز شروع کی تو قرآن میں ایک کا ایک پڑھ دیے، اور روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ سورہ کافرون انہوں نے پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کے بجائے اعبد ما تعبدون کہہ دیا، اتنی بڑی غلطی کہ لا نکال دیا انہوں نے نشے میں، معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم بھیجا کہ تم اگر حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس وقت شراب کی پوری حرمت نہیں آئی تھی، یعنی الفاظ میں جو تبدیلی آئی اس کی وجہ سے معنوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، یعنی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کہہ دیا انہوں نے، جبکہ یہ کہنا تھا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر آخری حکم آیا کہ یہ اس میں جو ہے یہ فرما دیا گیا، سورہ مائدہ 7ویں پارے میں فائنل حکم آ گیا شراب کی اور جوئے کے تعلق سے کہ اب تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون فرما دیا گیا۔ اے ایمان والو، یہ 4 چیزوں کو گنایا گیا اس میں، سود یعنی جوئے کو اور شراب کو اور پانسوں کے تیر کو اور استان جو پرستش گاہیں ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر جو لوگ جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ بہت گندی اور بری باتیں ہیں اور شیطانی کام ہے، تم اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سارے احکامات بتدریج دیتے گئے اور ایک کے بعد ایک دیتے گئے، تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض آیتیں اور الفاظ قرآنی موجود ہیں، پڑھے جاتے ہیں، لیکن احکامات منسوخ ہو گئے ہیں، اور بعض حکم ایسے بھی ہیں جس میں جو ہے یعنی حکم تو ہے لیکن آیت موجود نہیں ہے، آیت چلی گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ زنا کے تعلق سے سورہ نور میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن زانی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہے اس کے لیے الگ حکم ہے جو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، قرآن میں اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، اس کے لیے رجم اور سنسار کر دینے کا ہے، وہ حکم جو قرآن میں تھا وہ جو ہے اس میں سے نکل چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، یعنی وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، حکم تو موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔